تو میرے 4 چچے تھے، ایک میرا والد صاحب محترم جو اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، 4 بھائی اس کے رہ گئے، اور ان کی 3 بہنیں میرے پھوپھیاں۔ تو والد محترم کا نام تھا عبدالستار، اور میرے دادا کا نام تھا عبدالغفار، اور ان کے عبدالغفار دادا کا باپ جو تھا ان کا نام تھا عبدالجلال۔ یہ عبدال کا سلسلہ میرے تک آتا رہا، کیونکہ جو میرے بڑے چاچا تھے وہ عبدالمجید نام تھا، دوسرے نمبر پہ عبدالقیوم تھا، تیسرے نمبر پہ سید قیوم تھا، اور چوتھے نمبر پہ گلمیر۔ اب آگے میں آپ کو اپنے چاچوں کے بارے میں، والد محترم تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے 10 مہینوں کی عمر میں، تو جو بڑے چاچا تھے وہ بھی اس وقت شادی شدہ تھے، اور جو تیسرے نمبر پہ تھے وہ تھوڑا سا معذور تھا، لیکن شادی نہیں کی تھی، وہ جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جو چوتھے نمبر پہ تھا تو اس کو میرے والد صاحب نے میرے پیدائش سے پہلے انہوں نے اسلامی مدرسے میں داخل کروایا تھا، گرگشتی۔ گرگشتی آپ جانتے ہوں ادھر اٹک کے علاقے میں ہے، تو وہاں شیخ الحدیث نصیر الدین مولانا صاحب کے مدرسے میں انہوں نے تقریباً 7 سال تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ اکوڑا خٹک مولانا عبدالحق صاحب کے پاس آ گئے، تو وہاں کچھ عرصہ گزارا، تو وہ تو عالم بن گئے اور ایک دنیا سے چلے گئے، اور جو یہ عالم جو بن گیا تو میرے ابھی 2 چاچا رہتے تھے، 3 چاچا رہتے تھے، ایک چھوٹا گلمیر نام، ایک عبدالمجید، اور ایک یہ سید قیوم۔ تو یہ اب کہانی یوں ہو گئی کہ میرے پھوپھیوں نے اور میرے چاچوں نے مشورہ کیا کہ یہ معصوم بچہ اور یہ 3 لڑکیاں یتیم ہو گئے، اور اس کی ماں خدمت کرتی ہے اور بڑے تکلیف کے ساتھ اس کا بسر ہوتا ہے، بہت غریبی کی حالت تھی، حد سے زیادہ غریبی کی حالت تھی۔ تو مشورہ انہوں نے یہ کیا کہ جو میرے چاچا عالم تھے ان کے ساتھ میری ماں کی نکاح کروائی، تو وہ چاچا بھی میرا باپ بن گیا میری ماں کے نکاح کے بعد۔ تو انہوں نے میرے اور میرے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور انہوں نے اپنے بچوں کو قبول کیا کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے بھائی کے بچے ہیں اور یتیم ہیں، آج سے یہ میرے بچے ہیں۔ تو جب ان کا تعلیم مکمل ہو گیا تو وہ گاؤں آ گئے۔ اب گاؤں ہمارا کہاں ہے یہ بھی بتا دوں کہ یہ اس وقت انگریزوں کے زمانے میں، اب تو نام بدل گیا، خیبر پختونخوا ہو گیا، تو اس وقت کیا نام تھا، خیر یاد آ جائے گا، صوبہ سرحد،
انگریزوں کے وقت میں نام تھا ہمارے صوبے کا صوبہ سرحد. تو صوبہ سرحد کے جو صوابی ہے، جو آج کل وہ ڈسٹرکٹ بن گیا، تو صوابی کے اندر ہمارا جو گاؤں ہے اس کا نام ہے ڈو ڈھیر، جس میں میری پیدائش ہوئی. تو پھر جب میری ماں کا نکاح میرے چاچا کے ساتھ ہوا، تو چاچا جی محلے والوں نے اس کو اپنے مسجد میں خطیب رکھا کہ تو ہمارا پیش امام ہوئیں گے، امامتی کرنے والے. خیر میرا بھی عمر آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. تو جب میں 4.5-5 سال کا ہو گیا تو اسکول تو نہیں تھا، انگریزوں کا دور تھا، اسکول تو نہیں تھا، لیکن ایک ٹیچر آتا تھا اور وہ ٹیچر ہمیں درختوں کے چھایوں پہ بٹھا کے پڑھائی ہوتی تھی. پڑھائی کیسی تھی کہ ہر لڑکا اپنے گھر سے چٹائی مصالح وغیرہ لے کے آتا تھا، اس پہ بیٹھتے تھے اور گھنے چھاؤں کے نیچے گرمیوں میں، اور جب سردی کے دن شروع ہو جاتے تھے تو وہاں ایک چپرا بنا ہوا تھا، تو وہ چپری کے نیچے ہم بیٹھ کے پڑھائی کرتے تھے. اب ایسا حال تھا کہ پانی کا بھی تکلیف تھا، کوئی کنویں وغیرہ نہیں تھے، اور دوسرا تکلیف بھی تھا پیشاب پاخانے کا. تو وہ بھی لڑکے بھاگتے تھے کھیتوں میں، اور کھیتوں میں تو فصلیں ہوتی ہیں، مکئی اور جوار اور باجرہ اور گنے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں چھپ جاتے تھے اور اپنا ضرورت پورا کر کے پھر واپس آ جاتے تھے. یہ پڑھائی ہماری تھی. تو اسی طرح کرتے کرتے میں 4تھی جماعت تک پہنچ گیا. 4تھی جماعت تک پہنچ گیا. پھر اس کے بعد میری بڑی بہن کی، میرے پھوپھیزاد بھائی جو تھا ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اور وہ پھر چلے گئے کراچی. اب آگے میں بہت ایک کٹھن مرحلہ آ گیا کہ دائی ماں الگ ہو گئی شادی ہو کے، اور ماں کی تو نکاح ہو گیا، اور میں 4تھی تک پڑھ لکھ کے اور پڑھائی کیا تھی صرف اردو، حساب اور پشتو، یہی ہماری پڑھائی ہوتی تھی. ابھی حالات صحیح نہیں ہوئے، کیونکہ جو میرا فادر تھا وہ پیش امام تو بن گیا مسجد میں، لیکن کوئی تنخواہ تو اس وقت تھی نہیں، اور یہ محلے والے ان کو جو زکوٰۃ نکلتی تھی گیہوں سے، مکئی سے، تمباکو وغیرہ یا جو بھی چیز ان سے زکوٰۃ وہ نکال کے اس کو دے دیتا تھا. تو پھر میں نے سوچا کہ ابھی میری 2 بہنیں ابھی یہ جوان ہونے لگی ہے، اور رشتے آتے تھے، لیکن حالات ایسے تھے کہ ایک
जोड़ा कपड़ा हमारे बदन पे हुआ करता था, एक एक जोड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं अभी मजदूरी करूंगा, मजदूरी करके और मैं अपने बहनों को न घर से काम काज के लिए निकालूंगा और न माँ को तकलीफ दूंगा। तो फिर मैंने मजदूरी शुरू कर दी।